ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا، ہم نے اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیارے بھائیوں، جب یہ قرآن سرزمین مکہ سرزمین مدینہ میں نازل ہوتا، کفار مشرکین صحابہ کرام کے پیچھے پڑ جاتے، صحابہ کرام کو مارتے، صحابہ کرام کو دھاڑتے، مگر صحابہ کرام نے اس قرآن کی حفاظت کری۔ ان لوگوں نے تشدد برداشت کرا، ریمانڈ برداشت کرا، مگر صحابہ کرام نے یہ قرآن مجید ہم تک ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک اس دنیا میں دین باقی ہے، قرآن مجید باقی ہے، اس کو کوئی بھی لفظ، کوئی بھی انسان ایک بال کے برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی تو وہ قرآن مجید تھا جس کے پیچھے کفار مشرکین پڑ گئے۔ یہی تو وہ قرآن مجید تھا کہ جس کو جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جس کی تلاوت کرتے، ان کے پیچھے کفار مشرکین کانوں پہ انگلیاں ڈالتے تھے۔ یہی تو وہ قرآن مجید تھا کہ جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن کر مسلمان ہو گئے۔ یہی تو وہ قرآن مجید تھا جب جابر اس کی تلاوت کرتا، رب اپنے فرشتے ان کے گھر میں بھیج دیتا۔ یہی تو وہ قرآن مجید ہے جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا حضرت ابی بن کعب کو کہ نبی سے فرما دیا، اے میرے پیارے محبوب ابی بن کعب سے اس کی تلاوت سنیے۔ یہی تو وہ قرآن مجید ہے جس کو رب نے کلام اللہ کہا، جس کو رب نے کہہ دیا کہ اس میں شفا ہے، جس میں رب نے کہہ دیا اسی میں تو حضرت آدم کا تذکرہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھنا، جنگ آزادی فرنگی میں لاکھوں قرآن چلا ڈالے، وہ سمجھے قرآن مجید مٹ جائے گا، وہ سمجھے قرآن مجید ختم ہو جائے گا، لیکن میرے رب کا وعدہ سچا، میرے رب کی کتاب سچی۔ جنگ فرنگی میں لاکھوں قرآن چلانے کے باوجود بھی رب نے دکھا دیا 4 سال کے بچے کے لے کر 70 سال کے بوڑھے تک کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ کر کے کہ انشاءاللہ قرآن کو کوئی کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی شان ہے، یہ قرآن مجید کا مقام ہے، یہ قرآن مجید کا مرتبہ ہے۔ اب بتاؤ کون کون اس قرآن مجید کو پڑھے گا انشاءاللہ؟ سب پڑھیں گے انشاءاللہ، سب یاد کریں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دین اسلام ہم تک اتنی معمولی سے نہیں پہنچا، اتنے معمولی سے نہیں پہنچا۔ اس دین اسلام کے لیے صحابہ کرام نے بہت قربانی دی۔ اللہ اکبر۔ اس دین اسلام کے لیے حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ میں اوندھے منہ ہاتھ پیچھے باندھ کر لٹا دیا جاتا، لیکن وہ بھی تو بلال تھے جس کے بارے میں رب نے کہہ دیا، اے بلال جب تو زمین پر چلتا ہے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہی تو وہ بلال تھے۔ اس دین اسلام کے لیے حضرت سلمان فارسی کو غلامی کرنا پڑی، انہوں نے غلامی قبول کری مگر دین اسلام نہیں چھوڑا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دین اسلام تو ابھی ہمیں ماں کی گود میں ملا الحمدللہ۔ ساری بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، ہندوستان میں جتنے بھی ممالک ہیں سب جگہ الحمدللہ مسجد بنی ہوئی ہے، مدرسے قائم ہیں، عالم علماء ہیں۔ پوری دنیا میں یورپ کنٹریز، عرب کنٹریز، ایشیا کنٹریز، برصغیر سب جگہ حافظ الحمدللہ پہنچے ہوئے نا۔ اللہ نے کہا نا کہ حفاظت کریں گے الحمدللہ، سب جگہ پہنچے ہوئے، کوئی مشقت نہیں ہے، کہیں پر کوئی مشقت نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، یہ تو اب آسانی ہے،
ہم تو آنکھ کھولتے ہیں بلکہ آنکھ کھولتے بھی نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہے، باپ یا استاد یا اس کے گھر کا کوئی اچھا یا پیر صاحب، بچے کی آنکھیں بند ہیں، بچہ پیدا ہوا، پہلی کان میں اذان، دوسری کان میں اقامت، الحمدللہ. مگر میرے پیارے بھائیوں، یہ تو اب ہے. اس زمانے کو یاد کرو جس زمانے میں ان صحابہ کرام پر ظلم ہوتا، ان پر ریمانڈ چلتا، ان کے گردنوں کو یہ کفار مشرکین اذیت پہنچاتے، گھر بار میں تکلیف پہنچاتے. اس وقت کو یاد کرو میرے پیارے بھائیوں، جب سرزمین مکہ میں، سرزمین مدینہ میں کلمہ پڑھنا بھی جرم تھا، نماز پڑھنا بھی جرم تھا، اور پھر اس نماز کی ادائیگی کرنا بھی مجرم تھا. مگر ان صحابہ کرام نے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ یہ مسلمان اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. میرے پیارے بھائیوں، اب ہمارا کام ہے کہ اس پر پہرا دینا، اس پر پہرا دینا. پہرا سمجھتے ہو؟ اس پر ڈٹے رہنا انشاءاللہ. تو سب ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ، سب تیار ہیں انشاءاللہ، پہرا دو گے دین اسلام پر انشاءاللہ. میرے پیارے بھائیوں، آخری بات، شش بس، لاسٹ پیغام وہ کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی قرآن کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یعنی محمد آپ مردوں میں سے کسی کے فادر نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، شش نبی ہیں. کیا ہے؟ سب بولو کون ہے؟ شش نبی. نوبر پڑھے، آواز سے بولو نوبر پڑھے، اور آواز سے بولو نوبر پڑھے. اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ختم نبوت. میرے پیارے بھائیوں ذرا توجہ رکھنا، بس آخری بات ہے. ختم نبوت کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی قرآن کی آیت. میرے پیارے بھائیوں، رب کے قرآن نے کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیج دیا. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں، کفار مشرکین نے میرے نبی کو بہت تکلیف پہنچائی، بہت تکلیف پہنچائی. طائف کے میدان پر میرے نبی پر نعوذ باللہ پتھر مارا. سب بولو نعوذ باللہ. میرے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا. بولو اللہ اکبر. جن لوگوں نے میرے نبی کو ستایا، میرے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا. بولو اللہ اکبر. فتح مکہ کے موقع پر بھی جن لوگوں نے بولا اے اللہ کے نبی ہمیں معاف کر دے، میرے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا. یہ میرے نبی تھے رحمت للعالمین. صرف انسان والوں پر نہیں، اللہ کے نبی کے پاس اونٹ سمجھتے ہو؟ اونٹ بھی آ کر شکایت کرتے ہیں. ایسے میرے نبی تھے. لیکن میرے پیارے بھائیوں توجہ اس طرف رکھنا، جب بات ختم نبوت کی آئی، جب بات ختم نبوت کی آئی، میرے نبی کے زمانے میں دور نبوت میں ایک بدبخت جس کا نام اسود عنسی تھا. کیا نام تھا؟ اسود عنسی. اس نے نبوت کے اظہار کرا، بولا میں اللہ کا نبی نعوذ باللہ. میرے نبی نے حضرت فیروز کو روانہ کر دیا. میرے پیارے بھائیوں، جب بات ختم نبوت کی آئی، میرے نبی نے اپنے پیارے صحابہ کو روانہ کر دیا حضرت فیروز کو. حضرت فیروز نے اس بدبخت کی گردن الگ کر دی. میرے نبی نے کہہ دیا قد فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا. یعنی کہ میرے پیارے بھائیوں، ختم نبوت کے مسئلے پر میرے نبی نے اپنی زندگی میں اس بات کو کر کے بتا دیا. یاد رکھنا، ختم نبوت پر اگر کوئی بدبخت کرے گا، اگر کوئی گستاخ نبی کرے گا، اس کی